मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे और परवरदिगार आलम हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी की मंजिलों से हमकिनार फरमाए। आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक बेहतरीन इस्लामिक वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अल्लाह का पैगाम, अल्लाह वालों की फ़जीलत दुनिया वालों तक पहुंच जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पड़ोस में एक यहूदी आतिश परस्त शमऊन नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया और करीबुल मर्ग हो गया, यानी बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया, बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गया। हज़रत हसन को उसकी बीमारी का पता चला। अल्लाह के वलियों की ये शान है, अपना हो या पराया वो सबकी खबरगिरी फरमाते हैं, सब पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं और अपने अखलाक़ करीमाना से सभी का दिल जीत लेते हैं। तो हज़रत हसन बसरी को जब उसकी बीमारी का पता चला तो आप उसका हाल पूछने के लिए उसके पास पहुँचे। आपने देखा आग उसके पास सुलग रही है, यानी बीमारी के आलम में भी उसके पास आग सुलग रही थी, क्योंकि वो आतिश परस्त था। और आतिश परस्त उसको कहा जाता है जो आग की पूजा करता हो, आग की परस्तिश करता हो, आग को अपना खुदा, अपना देवता, अपना खालिक मानता हो। तो ये आतिश परस्त था। बीमारी के आलम में भी इसके पास आग सुलग रही थी और वो आग धुएं से और वो आग के धुएं से बिल्कुल काला पड़ गया था। आपने फरमाया कि खुदा से डर और मुसलमान हो जा। अल्लाह अकबर, ये होती है अल्लाह वालों की शान कि गैर मुस्लिमों में भी जाकर अल्लाह के दीन का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं और उन्हें बुत परस्ती से हटाकर राह हक़ पर लाने की कोशिशें करते हैं। फरमाया कि बाज आ जा, खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र तूने आग और धुएं की परस्तिश की, सारी उम्र तूने आग और धुएं की पूजा की है, अब दीन इस्लाम को आज़मा। यानी तूने अभी तक आग और धुएं को आज़माया है, लेकिन अब दीन इस्लाम को आज़मा, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमाए। शमऊन ने कहा कि दीन इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी दिखाइए। ये शमऊन यहूदी कहने लगा, आतिश परस्त कहने लगा कि दीन इस्लाम अगर हक़ है, अगर सच्चा है तो उसकी कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया, देख तूने 70 बरस आग की पूजा की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि देख तूने 70 बरस तक आग की पूजा की, तू मुसलसल 70 सालों से आग की पूजा कर रहा है और मैंने एक भी दिन इसको नहीं पूजा, मैंने एक भी दिन इस आग की परस्तिश नहीं की। अब मैं और तुम दोनों आग में अपना अपना हाथ डालते हैं। आपने फरमाया, तूने 70 साल तक आग को पूजा है, मैंने एक दिन भी इसको नहीं पूजा, चल दोनों अपना अपना हाथ इस आग में डालते हैं जिसको तूने पूजा है और मैंने इसको नहीं पूजा, और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ती है। चाहिए तो ये कि तू इसका पुजारी है, इसको पूजने वाला है, इसकी परस्तिश करता है, इसको खुदा मानता है, इसलिए वो तुझे न जलाए, और मैं इसका पुजारी नहीं, मैं इसकी परस्तिश नहीं करता, मैं इसको कुछ नहीं मानता, इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज़ न जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और इस आग की कमज़ोरी को देखना चाहते हो तो लो देख लो। ये कहकर आपने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया। आग जल रही थी, आग सुलग रही थी, आपने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया
اور بہت دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا، بالکل صحیح سلامت رہا، جیسا ڈالا تھا ویسا ہی تھا، بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا، یہ منظر دیکھ کر شمعون جو یہودی تھا، آتش پرست تھا، بے قرار ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا، سبحان اللہ، اور عرض کرنے لگا اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہیں، تو میں اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جب اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور ڈالا تو اس نے کہا اب میں مرنے کی کگار پر ہوں، بستر مرگ پر ہوں، ساری عمر میں نے آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند بچے ہوئے سانسوں میں آپ کے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے، فوراً میرا خدا راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ شمعون نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اب شمعون نے کہا کہ آپ مجھے ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے گا، میں چند بچی ہوئی سانسوں سے اللہ کی عبادت کروں گا تو اللہ مجھے عذاب نہ دے گا، آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں۔ حضرت حسن بصری نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں، تاکہ میں کل قیامت کے دن یہ آپ کا لکھا ہوا اقرار نامہ عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا، یعنی کلمہ پڑھتے ہی شمعون مر گیا۔ حضرت نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری مطلقاً نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ کر دے دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ اگر چند بچی ہوئی سانسوں میں بھی اگر انسان کلمہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت کفر کی حالت سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں، اے حسن اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، یعنی آپ نے جو اقرار نامہ مجھے لکھ کر دیا تھا وہ میرے بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ۔ یعنی اس نے آپ کا اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار اور کافر ناہنجار کی طرف بھی توجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اللہ کے پیارے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ والے جس پر نظر کرم فرما دیں
تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد اور اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد اور اقرار کو سچا فرما دیتا ہے، اپنے ولی کے عہد وعدے کو اور جو اقرار کیا ہے اس کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل فرما دیں، وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو میدان محشر میں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ والوں کی شان کا قائل بنائے اور اللہ والوں کے در کا ہمیں بھکاری بنائے۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے وسیلے سے ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ویڈیو کو لائک کرنے اور شیئر کرنے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دینی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ اسلامک، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔